بس اب گاڑی روک دو، اصل میں آگے سے راستہ باقاعدہ نہیں ہے، ہمیں پہاڑی سڑکوں سے گزرنا ہوگا، یعنی ایسی پگ ڈنڈیوں سے جنہیں بس راستے میں آنے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ خطرناک نہیں ہوگی؟ اسی لیے میں تمہیں ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا رہی ہوں۔ میرا مطلب نہیں سمجھے تم؟ مطلب یہ ہے چونکہ میں وہ راستہ دیکھ چکی ہوں اور تم اسے نہیں جانتے، اس لیے تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور گاڑی روک دی۔ پھر اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور کار آگے بڑھا دی۔ تقریباً 3 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کار کی رفتار سست کی اور پھر اسے ایک کچی پگ ڈنڈی پر اتار دیا۔ تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پگ ڈنڈی واقعی خطرناک ہے، لیکن بہرحال وہ سنبھل کر ڈرائیونگ کر رہی تھی اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھی ڈرائیور ہے۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا تھا۔ زندگی میں ایسی راتیں بھی آتی ہیں جو انتہائی بے سکون ہوں۔ گزری ہوئی رات ایسی ہی بے سکونیوں سے بھرپور تھی۔ اس رات میں جو ہنگامے ہوئے تھے ان پر غور کرتا تو اپنے آپ پر بھی یقین نہ آتا۔ بہرحال ہوتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ کئی جگہ کمل وتی نے کار روکی، راستہ دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھنے لگی۔ پھر وہ ایک ایسے راستے سے گزرنے لگی جس کے دونوں اطراف گہری کھائیاں نظر آئیں۔ یہاں وہ بہت سست رفتاری سے کار چلا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہی اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کمل وتی، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ دیکھو، اس نے کار کو بریک لگاتے ہوئے کہا اور میں نے گردن اٹھا کر ونڈ شیلڈ سے باہر دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا، جبکہ اب دن کی روشنی بھی پھیل گئی تھی۔ کیا ہے کمل وتی؟ آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، گڑھا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں وہ گڑھا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، سڑک بالکل سیدھی اور ہموار ہے۔ ٹھہرو، میں نیچے اتر کر دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور میں کار سے نیچے اتر آیا۔ پھر خاصی دور تک میں پیدل چلتا رہا اور دور دور تک دیکھ آیا، جہاں تک کمل وتی دیکھ سکتی تھی۔ سڑک یا وہ پگڈنڈی کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ میں واپس اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا، نہیں کمل وتی، یہ پگڈنڈی تو بالکل سیدھی اور ہموار ہے۔ پھر میرا خیال ہے تم ہٹ جاؤ، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، مجھے یہ دھوکہ پھر کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے تمہارے ذہن پر برے اثرات پڑے ہوں۔ پتہ نہیں، آؤ بیٹھو، میں چلاتی ہوں۔ تم ہٹ جاؤ، میں چلاتا ہوں گاڑی۔ نہیں، ضد مت کرو، تمہیں ان راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ پھر اچانک ہی اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہیجان کے تاثرات پیدا ہوئے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کمل وتی، کار کی رفتار سست کرو۔ کمل وتی، کمل وتی۔ لیکن میرے منہ سے 2-3 بار ہی الفاظ نکلے تھے کہ کمل وتی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، اور اس کے بعد میں نے کار کا رخ نشیب کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ راستے میں کار بہت زور زور سے اچھلی، سیٹیں اچھل اچھل کر میرے اوپر گری، اور پھر اس کے بعد کئی دھماکے ہوئے اور ان دھماکوں کے بعد کچھ ہوش نہ رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بے ہوشی کی یہ کیفیت نہ جانے کتنی وقت تک طاری رہی، اور پھر ہوش تو آنا ہی تھا کیونکہ زندگی قائم تھی۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو نیم مردہ حالت میں پتھریلی زمین پر پڑے ہوئے پایا۔ میرے پورے بدن کی ہڈیاں اس طرح تکلیف دے رہی تھی جیسے سارا بدن سڑ گیا ہو اور زخموں میں پیپ بھری ہو۔ دماغ بری طرح دکھ رہا تھا۔ قرب و جوار میں اندھیرا تھا۔ کچھ لمحے تک مجھے یہ احساس رہا کہ کہیں میری بینائی تو نہیں جاتی رہی، لیکن پھر مدھم سی روشنیاں دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ بینائی گئی نہیں ہے بلکہ رات کا منظر ہے۔ میں گزرے ہوئے واقعات یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہر واقعہ میرے ذہن میں اجاگر ہو گیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ کمل وتی کے ساتھ میں کار میں سفر کر رہا تھا اور کار حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد شاید میں پورا دن ہی بے ہوش رہا۔ یہ کوئی پتھریلی چٹان ہے جس پر میں لیٹا ہوا تھا، لیکن چٹان کسی کھلے علاقے میں نہیں تھی بلکہ اوپر چھت بھی نظر آ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، کانوں سے آگ نکل رہی تھی اور آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے بخار میں میرا بدن پھونک رہا ہے۔ میرے دماغ میں متضاد خیالات آ رہے تھے۔ کیا میں مر چکا ہوں؟ موت کے احساس سے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور میں نے خوف زدہ نگاہوں سے چاروں اطراف دیکھا۔ پھر میرے حلق سے ایک دہشت ناک آواز ابھری، کوئی ہے؟ یہاں پر کوئی ہے؟
میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا لیکن توازن برقرار نہ رہا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نشیب کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک پتھر سے ٹکرایا اور ایک بار پھر ذہن پر غنودگی طاری ہو گئی۔ دوسری بار کتنی دیر بے ہوش رہا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہوش آیا تو میں نے روشنی دیکھی، اور اس روشنی میں ایک شخص میرے ساتھ موجود تھا، دبلے پتلے بدن کا مالک، لمبے لمبے بال، جسم پر ایک ایسا لبادہ پہنے ہوئے تھا جیسے سادھو وغیرہ پہنتے ہوں۔ مجھے اس کے خد و خال صاف نظر آ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں محبت کے آثار تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے رحم اور محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تو اس نے آہستہ سے کہا، پیاس لگی ہے؟ ہاں ہاں۔ نہ جانے کیسے میرے منہ سے ایک نحیف سی آواز ابھری، ٹھہرو میں تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کون سی جگہ ہے یہ، اور میں کہاں ہوں؟ ہوش و حواس میں تو کچھ نہیں تھا، بس ایک احساس، ایک انوکھا احساس، دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ پھر اس ہوک نے الفاظ کا روپ دھار لیا، شاید کمل وتی یاد آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سادھو واپس آیا اور اس نے دودھ کا وہ گلاس میری گردن کو سہارا دے کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے جلدی جلدی دودھ پیا۔ یہ دودھ پی کر میرے بدن میں ہلکی سی توانائی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سادھو نے کہا، کیسے ہو اب؟ ٹھیک ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ دماغ پر زور مت دو، یہ دشمنوں کا گھر نہیں، اگر ہو سکے تو سو جاؤ۔ نیند سے جاگو گے تو حالت کافی بہتر ہوگی۔ میں نے دودھ میں ایک ایسی بوٹی ملا دی ہے جو تمہارے جسم کی کھوئی ہوئی قوتوں کو بحال کرے گی۔ بدن سے خون بہت بہہ گیا ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں بابا جی؟ ہاں پوچھو۔ میرے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ کمل وتی کی بات کر رہے ہو؟ بوڑھے نے مغموم لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، وہ اب اس سنسار میں نہیں ہے، وہ سنسار چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کیا؟ جیسے میرا پورا بدن جھنجھلا گیا۔ ہاں، کار کے حادثے میں وہ جیون کھو بیٹھی، بوڑھے نے جواب دیا، اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن وہ جو میرے ساتھ زندگی بچانے نکلی تھی، اپنی زندگی محفوظ نہ رکھ سکی تھی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نمی ابھر آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد آنسو آنکھوں سے بہہ کر رخساروں تک چلے گئے۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، میرا نام وریندر ناتھ ہے۔ وہ میرے ہی پاس آ رہی تھی۔ سوامی وریندر ناتھ؟ ہاں۔ او، آپ ٹھیک کہتے ہیں سوامی جی، ہم آپ کے ہی پاس آ رہے تھے، مگر بھگوان کو یہ منظور نہیں تھا، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ پاپی تم سے بے خبر تھا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ جن قوتوں کا مالک ہے وہ معمولی قوتیں نہیں ہیں، گندے اور کالے علم کی قوتیں۔ بہت پہلے میں نے کمل وتی کو بتا دیا تھا کہ دشمن اس کی طاق میں ہے، وہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں، وہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال بھگوان کی مرضی، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بھاگ میں موت ہی تھی، اور یہ موت مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے سوامی جی؟ بس بھگوان کی مرضی، وہ جس طرح چاہے اسے اسی طرح ہوتا ہے۔ منش کی ہمت کہاں کہ بھگوان کے کام میں دخل دے۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ جتنا جیون آکاش سے تمہیں دیا گیا ہے وہ تو تمہیں گزارنا ہی ہوگا۔ سوامی جی میں تھک گیا ہوں، بہت جد و جہد کی ہے میں نے، تھک گیا ہوں میں۔ نہیں، تمہیں تھکنا نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا کروں؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ برائی کی قوتوں سے جنگ کرو، سوامی وریندر ناتھ نے کہا۔ میں کمزور ہوں، تو خود کو بھگوان بناؤ۔ کیسے؟ سمے کا انتظار کرو، سمجھے؟ سمے کا انتظار۔ اور اس تھکن کا کیا کروں جو میرے دل و دماغ پر حاوی ہے؟ اپنے آپ کو اس تھکن کے تسلط سے آزاد کرواؤ۔ ابھی ایسا کرو، اپنے زخم ٹھیک ہونے تک آرام سے رہو۔ بھگوان نے چاہا تو تمہارا دشمن تمہیں یہاں نہیں جھانک سکے گا، میں بھگوان کے نام پر تمہاری سہایتا کروں گا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پہاڑیوں کے دامن کی وہی کٹیا ہے جس کا تذکرہ کمل وتی نے مجھ سے کیا تھا۔ بہرحال جو ٹوٹ پھوٹ میرے وجود میں ہوئی تھی، اب وہ مجھے بری طرح بے چین کیے ہوئے تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سوامی وریندر ناتھ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ مجھے جڑی بوٹیاں پلاتا تھا، میرے زخموں پر نہ جانے کیسے کیسے مرہم بنا کر لگاتا تھا، دودھ بھی پلاتا رہتا تھا مجھے، اور اس دوران میرا گزارا دودھ اور پھلوں پر ہی ہوتا رہا۔ چنانچہ میں تیزی سے صحت یاب ہونے لگا، اور چند ہی روز کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اٹھ کر چل پھر سکوں۔ اس جگہ پڑے پڑے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ساری زندگی گزر گئی ہو، بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ پھر ایک دن میں کٹیا سے باہر نکل آیا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑا سا چل پھر کر قرب و جوار کا ماحول دیکھوں۔ چاروں اطراف اونچے نیچے ٹیلے بکھرے تھے۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دور تک نظر دوڑائی۔ کافی فاصلے پر ایک آبادی نظر آئی۔
چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے اور ان کا انداز خاص طرح کا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا اور ان مکانات کو دیکھتا رہا۔ سوامی جی نہ جانے کدھر نکل گئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کچھ اور آزمایا اور آگے بڑھ کر اس بستی کی جانب چل پڑا۔ بس انسانوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک طویل عرصے سے میں نے انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ کافی فاصلے پر نکل آیا تھا اور بستی اب زیادہ دور نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں اذان کی آواز ابھری اور میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میری روح میں سکون اتر رہا تھا۔ آہ، اس آواز سے میں کتنا دور ہو گیا تھا۔ یہ آواز مجھ سے کتنی دور چلی گئی تھی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی۔ دل بے اختیار کھینچا چلا گیا اور میں وہ فاصلہ طے کر کے بستی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک مسجد نظر آ رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھ گئے، لیکن ابھی میں مسجد کی سیڑھیوں ہی پر پہنچا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے مجھے دھکا دیا ہو۔ میں بری طرح لڑک کر کافی دور جا گرا۔ مولوی وصال الدین کے الفاظ مجھے یاد آ گئے اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اللہ پاک کے گھر میں داخل ہونے کے قابل نہیں تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نظر آ رہا تھا۔ میں اس درخت کے نیچے جا بیٹھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دوران نہ جانے کیا کیا کچھ حاصل کر لیا تھا۔ زندگی کے عیش و عشرت، وہ سب کچھ جو انسانی دل میں خواہش کی شکل میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی طلب نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، ان تمام چیزوں کی جن کا تعلق دین دھرم سے ہوتا ہے۔ آج یہ سب کچھ میرے ذہن میں ابھرتا آ رہا تھا۔ میں بیٹھا آنسو بہانے لگا کہ اپنی گندگی، اپنی غلاظت کو کس طرح اپنے وجود سے دور کروں۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے ایک چھن چھن کی سی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک درویش ٹائپ کا شخص تھا۔ ہاتھ میں لوہے کا چمٹا تھا جسے وہ بجاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اچانک رک گیا اور گھورتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سفید داڑھی اور لباس بکھرے ہوئے تھے، بدن پر پورا لباس بھی تھا۔ تب اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ گندگی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، یہ گندگی ہر طرف پھیل جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں۔ پاک لوگوں کو بھی تم لوگ ناپاک کر دیتے ہو، کمینے کہیں کے۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ پھر میرے اندر ایک عجیب سی خواہش بیدار ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بوڑھے شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بس یوں ہی ذہن میں ایک سنک سوار ہو گئی تھی۔ ویسے بھی دنیا سے بیزار تھا، زندگی کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو، بوڑھا تھوڑی دیر تک چلتا رہا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک بار گردن گھما کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر عجیب سے انداز میں مجھے گھور کر تیزی سے آگے بڑھا۔ میں نے بھی اسی تیزی سے اس کا پیچھا کیا تو وہ دوڑنے لگا۔ میں نے بھی دوڑنے کا انداز اختیار کر لیا تھا۔ اچانک وہ رک گیا اور اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا۔ او کتے، کیوں میرے پیچھے لگا ہے؟ بھاگ ادھر سے، بھاگ جا۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا۔ میں پتھر سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا اور پتھر ایک زناٹے کے ساتھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ بوڑھے نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ بوڑھا رک رک کر مجھے پتھر مارتا جا رہا تھا اور کافی دور تک میں نے اسی طرح اس کا پیچھا کیا۔ میں ان پتھروں سے بچتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ اچانک ہی بوڑھا رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک اور پتھر اٹھا لیا۔ دیکھ، دفع ہو جا لفنگے، کتے کمینے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ تیرا ستیہ ناس، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جاتا ہے کہ نہیں؟ ہوش ہوش۔ اس نے پھر ایک بار مجھے پتھر کھینچ مارا۔ اور اس کے بعد جو تم پتھر مارو گے وہ میں اپنے جسم پر سہ لوں گا، اور اس وقت تک تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا جب تک کہ تم میری بات نہیں سنو گے۔ کمال ہے، جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خدا تیرا بیڑا غرق کرے۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جا۔ تجھے احساس نہیں ہے اپنا؟ ایسی بدبو آ رہی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، دم گھٹا جا رہا ہے، اور تو میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ ارے بھائی چلا جا، تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہم، کیوں ہماری جان کھا رہا ہے؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ کیا کہہ چکا ہے؟ باپ کے نوکر ہیں تیرے، کتے کے پلے، پیچھے لگا ہوا ہے، جا دفع ہو جا، نہیں کریں گے تجھ سے کوئی بات۔ وہ بولا اور میں ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس نے پھر پتھر اٹھا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کا پتھر میں اپنے بدن پر سہ لوں گا، اور یہی ہوا۔ پتھر میرے شانے پر لگا۔ میرا تو سارا وجود زخمی تھا۔ ایک اور زخم اگر بڑھ جائے تو میرا کیا لے لے گا؟ پتھر نوکدار تھا، اس قدر تکلیف ہوئی کہ حلق سے کراہیں نکل گئیں، خون بہنے لگا، قمیض داغدار ہو گئی۔ بوڑھے نے پھر ایک پتھر اٹھا لیا تھا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھا تو اس نے وہ پتھر بھی میرے سینے پر دے مارا۔ میں اور آگے بڑھا
تو وہ پھر وہاں سے دوڑ لیا اور اس کے بعد دوڑتا ہی رہا۔ تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک تم رک کر میرا حال نہیں پوچھو گے۔ دیکھ دیکھ ایک بات بتا دوں تجھے، قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا، میں تیرے قابل نہیں ہوں۔ سن لیا تو نے، میں تیرے قابل نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہو میں تم سے باتیں کیے بغیر نہیں رکوں گا۔ بوڑھا رک گیا۔ اس نے کہا، وہیں رکا رہے، وہیں رکا رہے، ٹھہر، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ بتاؤ۔ بوڑھے نے ایک پتھر اٹھایا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ قریب سے اب یہ پتھر میرے سر کا نشانہ لے کر مارے گا۔ مارتا ہے تو مارے، مر جاؤں گا نا زیادہ سے زیادہ، مرنا ہی چاہتا ہوں، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن بوڑھے نے زمین پر پتھر کی نوک سے ایک لکیر کھینچی اور کہنے لگا، دیکھ اب میرے اور تیرے درمیان شرافت کی یہ لکیر قائم ہے۔ اسے عبور کرے گا تو سمجھ لے کہ ہر بات کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ میں اسے عبور نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں اسے بھی پھلانگ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ پاگل کا بچہ ہے، پاگل کا بچہ، کتے کا پلا، بک کیا بکتا ہے، اس نے کہا اور زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ گویا اب وہ مجھے یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں بھاگ رہا ہے۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، میری زندگی میرے لیے ایک زخم بن گئی ہے، زخم بن گئی ہے میری زندگی۔ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خودکشی حرام ہوتی ہے۔ ویسے ساری زندگی حرام کاریوں میں گزاری ہے، لیکن اب اور حرام نہیں کرنا چاہتا۔ خودکشی نہیں کرنا چاہتا میں، مجھے زندگی کا راستہ دکھاؤ۔ خودکشی نہیں کرنا چاہتا، اور خودکشی تیرے باپ نے کی تھی کیا وہ خودکشی نہیں تھی؟ جب عقل کو پرے رکھ کر تو نے گندگی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ارے کہنے والے تو کیا کیا کہتے ہیں، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، مجھ سے بے عقلی ہوئی تو میں کیا کروں ہیں؟ جو کیا اس کی سزا بھگتو، چل جا اب۔ سن لیا تو نے؟ اب میں نے بھی تیری بات سن لی۔ دیکھو بابا جی، مان لو میری بات، میں کسی پہاڑی چٹان پر چڑھ کر نیچے کود جاؤں گا اور اس کے بعد میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ ہیں؟ اوے پاگل، ابے میری گردن پر کیوں ہوگا؟ میں نے کہا تھا بیٹا کہ جا دنیا کے رنگ دیکھ، عیش کر، آسیب قبضے میں کر لے، اس کے بعد حکومت کر، لوگوں کو بے وقوف بنا، آسیب سے کام لے، ہاتھ پاؤں مت ہلا۔ وہ کون ہیں جو سر پر منو بوجھ اٹھا کر زندگی کی گاڑی گھسیٹتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو زمین کے سینے میں ہل چلا کر اناج اگاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو زمین کھود کر دریاؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو بند بناتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو سرحدوں کی زمینوں پر گولی کھاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں؟ پاگل ہے نا وہ؟ بس تو ہی ایک عقل مند تھا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے تو نے آسیب قبضے میں کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ لے دولت، یہ لے۔ تو نے عیش تو کر لیے، گندی کمائی کھا کر اپنی ساری رگوں کو داغدار تو کر لیا۔ اب کیا دوڑ رہا ہے تیری رگوں میں؟ دیکھ ذرا غور سے، دیکھ ذرا غور سے، اپنے سینے پر دیکھ، اس نے کہا، اور میں نے اپنے سینے پر نظر ڈالی۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرا سینہ خون سے داغدار ہوا تھا، پتھر لگنے سے خون نکلا تھا، لیکن کیا یہ خون تھا؟ یہ پیلے رنگ کا خون، یہ خون نہیں، گندگی تھی جس سے ہلکا ہلکا اتنا خون اٹھ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس گندگی کو دیکھنے لگا۔ یہ میرے خون کا رنگ کیسا ہو گیا؟ میں نے پھر نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا اور دوسرے لمحے میں بری طرح اچھل پڑا۔ فقیر اب اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ نگاہوں کی حد تک کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ میرا وجود اب کیا ہے، اب میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے۔ چلا گیا تھا۔ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا اس طرح نگاہوں سے غائب ہو جانا کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں تھی جس پر یقین نہ کیا جا سکے۔ ہاں، اس نے جو کچھ دکھایا تھا وہ واقعی میرے ہوش و حواس درست کرنے کے لیے کافی تھا۔ فقیر کے غائب ہو جانے کے بعد میں تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے اوپر غور کرنے لگا۔ اس غلاظت کو اپنے بدن سے بہتے دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کہاں تک اپنی منزل پا لی ہے، برائیوں کی آغوش میں ڈوب کر کہاں تک نکل گیا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھوں یا اس کوشش میں رہوں کہ میرے حالات بالکل درست ہو جائیں گے، تو اسے اپنی حماقت کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رگوں میں بہنے والا یہ غلاظت کا سمندر کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد میں گھومتا پھرتا رہا، نہ جانے کہاں کہاں گلیاں کوچے بدلتا رہا۔ حلیہ بری طرح خراب ہو گیا تھا، داڑھی بڑھ گئی تھی، لباس شکستہ ہو گیا تھا، نہ جانے کتنے عرصے سے غسل نہیں کیا تھا، بال خاک و دھول میں اٹے ہوئے تھے، کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اگر کوئی ہاتھ بڑھا کر کچھ بھی دے دیتا تو اسے معدے میں اتار لیتا۔ بس نہ جانے کیا زندگی ہو رہی تھی۔ عقل و ہوش سے بیگانہ بھی نہیں تھا، اپنی حالت کا احساس تھا،
لوگ مجھے دیکھ کر گھن کھاتے تھے، میرے پورے بدن پر کالے کالے دھبے پڑتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال اب میں کسی ایک جگہ پر رک نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں بس ایک تصور تھا، میری رگوں کی یہ غلاظت دور ہو جائے، جس طرح بھی ہو سکے میری رگوں کی یہ غلاظت دور ہو جائے۔ اور اس وقت میں ایک بستی سے گزر رہا تھا کہ بستی والوں نے مجھے دیکھا اور نہ جانے آپس میں کیا چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں خود سے دور ہٹتے ہوئے دیکھا، ان کے انداز میں نفرت تھی۔ ویسے تو مجھ سے نفرت کی جاتی تھی، لیکن یہ تو عام لوگ تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان سے اس کی وجہ پوچھوں۔ میں آگے بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ سنو، میری بات سنو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم سے الگ نہیں ہوں، مجھ سے کیوں خوف کھا رہے ہو؟ اپنی جگہ رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، ایک شخص چیخ کر بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم کوڑی ہو، اس بستی پر رحم کرو، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہماری بستی میں کوڑ پھیل جائے گا۔ کوڑ؟ میں نے حیران نگاہوں سے اپنے بدن کے سیاہ دھبوں کو دیکھا۔ یہ کوڑ نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ میں نے چیخ کر کہا، میں کوڑی نہیں ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک شخص نے رخ بدل کر کہا، حکیم صاحب اسے بتائیں، یہ کوڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ بوڑھا آدمی چند قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، تمہارے جسم پر کوڑ نمودار ہو رہا ہے، بہت جلد تمہارے پورے جسم پر کوڑ پھیل جائے گا۔ میں حکیم ہوں، میرا تجربہ غلط نہیں ہے۔ اپنے بدن کے ان سیاہ دھبوں کو دیکھو، یہ کوڑ کے نشانات ہیں۔ تم مکمل طور پر کوڑی ہو، چلو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ سختی کی جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل، یہ سیاہ دھبے کوڑ کے نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلو، اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ ہم اسے تشدد کر کے اپنی بستی سے بھگائیں۔ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیے، پھر انہوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ پاگلوں کی بستی تھی، یہاں رکنا واقعی میرے لیے خطرناک تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن بستی کو چھوڑنے کے بعد ایک کھیت کے کنارے بیٹھ کر میں نے اپنے بدن کے ان دھبوں کو دیکھا۔ عجیب سے دھبے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن کہیں کہیں ان دھبوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا، اور یہ خون اپنے اندر پیلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ میرے حواس جواب دینے لگے، آہ، کیا واقعی میرے بدن پر کوڑ نمودار ہوا ہے؟ کمال ہے، واقعی کمال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل بے بسی سے رو دیا، اور دل کے آنسو آنکھوں کے راستے بہہ نکلے۔ میں بلک بلک کر رویا، اتنا رویا کہ اپنے آپ پر رحم آنے لگا۔ میرے دل میں ایک ہی بات کی گردان تھی، میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ایک عام سا معصوم سا بچہ تھا، اپنی بستی میں رہتا تھا، باپ چھن گیا میرا، غلطی ماں نے کی، سزا مجھے ملی، میرا کیا قصور ہے؟ اور اس کے بعد میں صرف معصومیت کا شکار ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ چچی جان کہہ رہی ہیں اس کا نتیجہ یہاں تک مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں تو بس ایک معصوم بچے کی مانند ہر شخص کے احکامات پر چلتا رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر دیوانگی مجھے سرکردہ کیے رہی۔ کہیں بھی کوئی مزار نظر آتا، عقیدت مند منتیں مرادیں مانگتے نظر آتے تو میں بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، لیکن واحد میں تھا جسے دھتکار کر دور بھگا دیا جاتا۔ یہاں تک کہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے ملنگ اور فقیر بھی مجھے دھکے دے کر بھگا دیا کرتے۔ جا بابا جا، کہیں اور جا، تو سچ مجھ کا کوڑی ہے، جھوٹ موٹ کا ہوتا تو ہمارے درمیان رہ سکتا تھا، جا، ہمارے درمیان کوڑ نہ پھیلا۔ ہر جگہ میرے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، اور اب میرے ذہن پر واقعی دیوانگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ بستی والے غلط نہیں کہتے تھے، بستی والے غلط نہیں کہتے تھے۔ میرے بدن پر مکمل طور پر کوڑ نمودار ہوتا جا رہا تھا، اس سے خون اور پیپ رسنے لگی تھی، پورے بدن پر داغ پڑ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں چہرہ ان داغوں سے محروم رہا تھا۔ ہاں، میرا چہرہ تقریباً ٹھیک ہی تھا، ابھی تک کوڑ کے جراثیم چہرے کو داغدار نہیں کر پائے تھے، لیکن ایسا بھی ہو جائے گا، بھلا اس میں وقت ہی کتنا لگے گا؟ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال بکھر گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھوں میں وحشت رقصاں تھی۔ کچھ مل جاتا تو کھا لیتا، ورنہ فاقہ کشی کرتا پھرتا۔ وہ بھی ایک آبادی ہی تھی، ایک ریلوے اسٹیشن تھا غالباً۔ اطراف میں کوئلے کی کانیں تھیں اور ان ریلوے کی ویگنوں سے کوئلہ بار کیا جاتا تھا۔ اسٹیشن پر کوئلے کے پہاڑ بنے ہوئے تھے اور مزدور وہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی مجھے وہاں سے بھگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایسی جگہ میں نے منتخب کی جہاں سے انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ ریلوے اسٹیشن تھا۔ بے شک یہاں کوئلے کا کاروبار ہوتا تھا،
لیکن پھر بھی گاڑیاں وغیرہ آ کر رکتی تھیں، مسافر اترتے تھے، چڑھتے تھے۔ علاقہ بہت خوبصورت تھا، پہاڑی علاقہ تھا، قرب و جوار میں سر سبز گھاس اور درخت بھی نظر آتے تھے، لیکن کوئلے کی گرد بھی اڑتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے رنگ خراب ہو جایا کرتے تھے اور لباس وغیرہ بھی۔ میں یہاں پڑا رہا، لوگ باقاعدہ مجھے بھیک دینے لگے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے کچھ کلی جو رحم دل تھے، کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس رکھ جایا کرتے تھے۔ میں چل پھر سکتا تھا، معذور نہیں ہوا تھا، لیکن ذہن کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ دنیا کی پسماندہ ترین شخصیت جو نہ جانے کیسے کیسے لمحات گزار چکی تھی، جس کے دل میں بہت سی یادیں چھپی ہوئی تھیں، یہی یادیں میرا سرمایہ تھی۔ کوئلے کے ٹکڑے سے زمین پر لکیریں بناتا رہتا۔ کچھ ضعیف الاعتقاد میرے پاس سٹے کا نمبر پوچھنے آ جاتے تھے، کچھ اپنے گھریلو مسائل مجھے سنانے آ جاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ بابا ہمارے لیے دعا کرو۔ سٹے کا نمبر پوچھنے والے بھی مجھے طرح طرح سے مجبور کرتے تھے۔ میں کوئلے سے جو لکیریں کھینچتا تھا، وہ لکیریں میری تقدیر کی لکیریں تھیں، جو میری کالی تقدیر کی نمائندگی کرتی تھیں، لیکن وہ ان لکیروں سے بننے والے نمبروں کو نوٹ کر کے لے جاتے تھے اور پھر نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ یہاں تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے بہت سے لوگ اب میرے شناسہ بن چکے تھے۔ ان میں زیادہ کلی اور مزدور قسم کے لوگ تھے، جن کے دلوں میں خدا موجود تھا۔ وہ میری دیکھ بھال بھی کرتے تھے، کچھ نے تو میرے پاس برتن بھی لا کر رکھ دیے تھے، سلور کا گلاس، پانی کا برتن، کھانے پینے کی ایک آدھ چیز، اور میں صبر و سکون کے ساتھ یہ وقت گزار رہا تھا۔ ٹھیک ہے میرے معبود، اگر تو نے یہی میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ پھر مجھے اس جگہ کے بارے میں خاصی معلومات ہو گئیں۔ یہ اسٹیشن کا جو حصہ تھا، یہ صرف مال برداری کے لیے تھا۔ یہاں سے کوئلے کے انبار ڈھیر کیے جاتے تھے، لیکن اسٹیشن کا دوسرا حصہ باقاعدہ مسافر گاڑیوں کے لیے تھا۔ لوگ یہاں آتے تھے۔ ہل اسٹیشن شاید بہت ہی خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہاں کوئلے کی کانیں بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی علاقہ سرسبز و شاداب بھی تھا۔ اس کا اظہار اس کے موسم سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنی جگہ سے اکتا کر ٹہلنے کے لیے دور نکل جایا کرتا، ریلوے سے آنے والے مسافروں کو دیکھتا، وہ اپنی اپنی دھن میں مست مگن، ہنستے بولتے مسکراتے۔ میرا دل یہاں سے کہیں جانے کو نہیں چاہتا تھا اور میں بس یہیں وقت گزارتا رہتا۔ اس دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم اتنا خوشگوار تھا کہ دل بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے کو چاہا۔ میرے بدن کا لباس بھی بدل چکا تھا۔ ایک کلی نے اپنی شلوار قمیض لا کر مجھے دے دی تھی، لیکن بہرحال لباس خراب بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے بدن سے رسنے والا خون اور پیپ اس لباس کو گندا کر دیا کرتا تھا۔ لاکھ کوشش کرتا تھا کہ بدن پر مکھیاں نہ بھنکیں، لیکن ان کو بھی کون روک سکتا تھا۔ بہرحال گزارنے والی بات تھی، گزارا کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا اور پھر خاصی دور نکل آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نئے اسٹیشن سے اترنے والے اپنے راستہ بدلا کرتے تھے۔ اس دن بھی میں وہیں موجود تھا اور ادھر سے گزر کر اس جگہ جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے لوگ اپنے راستے طے کیا کرتے تھے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک میری نظر ایک جوڑے پر پڑی اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک چھناکا سے ہوا، یہ جوڑا، یہ عورت، کیا ایک بار پھر میں دھوکہ کھا رہا تھا؟ کیا پھر مجھے دھوکہ ہو رہا تھا؟ یہ تو گوہر ہے۔ پچھلی بار مونگا نے جو چکر چلایا تھا وہ میرے لیے بڑا دل دوز ثابت ہوا تھا، لیکن اب اس وقت میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ خوبصورت لباس میں ملبوس، زندگی کی لطافتوں سے بھرپور چہرہ، وہ چہرہ جو میری آنکھوں میں آج بھی بسا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ نوجوان، یہ کون شخص ہے؟ اچانک ہی میرے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ گوہر نے مسکرا کر اس شخص سے کچھ کہا تھا اور وہ گردن ہلانے لگا تھا۔ وہ گوہر ہی ہے، ہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ 100% گوہر ہی ہے۔ گوہر! اور پھر نہ جانے کیوں میں بے اختیار ہو گیا، میرے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھے۔ وہ لوگ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہے تھے، میں ان کے راستے میں جا کھڑا ہوا۔ نوجوان نے مجھے دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، معاف کرنا بابا، ذرا دور ہی رہو۔ میں نے نوجوان کی جانب توجہ نہیں دی، میں گوہر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں 2 قدم آگے بڑھا اور میں نے آہستہ سے کہا، گوہر نے چونک کر مجھے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے شدید نقوش تھے، پھر یہ حیرت نفرت کی لکیروں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا ساتھی نوجوان اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے یہ گوہر؟ تمہارا نام لے کر کیسے پکارا اس نے سوال کیا، لیکن گوہر کی آنکھیں اب خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ان آنکھوں سے نفرت اور قہر کی بجلیاں برس رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایسے سنگین تاثرات تھے
کہ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر میں نے کہا، گوہر، میں نادر ہوں، شاید تم مجھے پہچان نہیں پا رہی۔ میں حکمت کے ساتھ، پہچان رہی ہوں تجھے کمینے، ذلیل، پہچان رہی ہوں تجھے بے غیرت۔ کتنے عرصے تجھے تلاش کرتی رہی ہوں میں، کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا میں نے۔ میں تجھے پانے میں ناکام رہی نادر۔ ذلیل انسان، کمبخت، نمک حرام، ضمیر فروش، تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ میں نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ قاتل کون ہے۔ پولیس تیری تلاش میں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت تجھے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتی ہے۔ تو نے میرے معصوم اور بے گناہ باپ کو قتل کیا ہے۔